بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کے مربیوں اور آتا برسا پھٹ جاتا ایسے کے مربیوں اور ایسے کے نوجوانوں اور ملت کے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے مل کر خوشی ہوئی کہ نوجوان عام طور سے کیا کرتے ہیں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے وقت کا کتنا صحیح استعمال آپ لوگ کر رہے ہیں، سن کے بہت خوشی ہوئی، دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اور آپ کے سامنے بہت اچھے اچھے عنوانات پر تقریر رکھی گئی ہیں۔ ہمارے رفقا، بہت سارے تجربہ رفقا نے بہت اچھی باتیں رکھی ہیں یہاں پہ۔ ایک عنوان مجھے بھی دیا گیا ہے، امیر اور مامور، اور یہ بتانا بھی ہے کہ تحریک اسلامی بہت آزمائش کی تجدید ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، 3 حصوں میں بٹی ہوئی تقریر، اصل تو 2 ہے۔ ایک ہے کہ انسان دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا، خالی نہیں پیدا کیا گیا ہے، ایسے پیدا کیے کھائے پیے موج کر لیے دنیا سے چنے۔ آصف تم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہیں سمجھ رہے ہو کہ ہم دنیا میں بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اصل جنت کے لیے پیدا کیا، امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا، کہ شیطان بھی لگا دیا اور جو نفس بھی لگا دیا، اور جو ایک برائی کا اور ایک نیکی کا حکم کرتے رہتے ہیں، اور اس دوران میں دنیا میں انسان سنبھل کر زندگی گزارے، اللہ کی مرضی رسول کی مرضی پر چلے تو کامیابی ہے، اور اگر نفس پر چلے، اپنی خواہش پر چلے تو تباہی۔ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ تو دنیا میں نوجوانوں یہ سمجھ کے زندگی گزارنا ہے کہ ہمارا ہر منٹ، ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہے، اور وی ہیو ٹو آنسر اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن۔ یہ سمجھ کے ہم زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہوں گے، جو لوگ ایسا گزاریں گے وہ سکسیزفل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو بھول جائیں گے وہ نقصان میں پڑ جائیں گے، لاکھوں سال جہنم کے آگ میں جلیں گے، نکلنا نہیں ہوگا۔ تو اس زندگی کو یہ سمجھ کر آپ لوگ گزاریے، اور یہ بتانے کے لیے آپ کو اللہ نے ایک چانس عطا کیا ہے، موقع عنایت کیا کہ جس سے کہ نوجوان آپ کو یہ بات بتانے کے لیے جمع ہیں۔ اسی دیوار گڈ لک، آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ایسا موقع آپ کو ملا، اور بہت سے نوجوانوں کو نہیں ملا ہے۔ تو دوسری بات یہ بتائی گئی امیر اور مامور۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، ایک ماں اور باپ ہوتے ہیں، وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں، بھائی بہنیں ہو جاتے ہیں، تو شادیاں ہوتی ہیں تو سسرال بنتا ہے، وہ ہوتا ہے، خاندان بڑھتے جاتا ہے، یہاں تک کہ کئی بھائی بہنیں، کئی سسرال والے، یہ وہ مل کر اچھا سا خاندان ہو جاتا ہے۔ خاندان مل کر کیا ہوتا ہے؟ ایک سماج بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے۔ اسی طرح دین کا کام کرنے کے وہ شروع ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرتا ہے، وہ جمع ہوتے ہوتے اسے 2 سے 4 بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ ایک جماعت بنتی ہے، دین کا کام کرنے والی جماعت۔ وہ جماعت بہت چھوٹے بھی لوگ ہوتے، بہت بھی ہوتے، سینکڑوں ہزاروں بھی ہو سکتے، ایسے سماج میں بھی بہت لوگ ہو سکتے ہیں۔ سماج چلے کیسا؟ کیا ایک نظم ہونا ضروری ہے۔ وہ نظم کیا ہے کہ اس کا کوئی ایک بڑا آدمی مقرر کیا جائے، ایک امیر کہیے، صدر کہیے، پریزیڈنٹ کہیے، پورے سماج کو صحیح طرح پر چلانے کے لیے ایک آدمی۔ اسی طرح ایک جماعت کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے بھی ایک امیر، ایک صدر، ایک پریزیڈنٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر جماعت کے، ہر سماج کے تقاضے ہوتے ہیں، بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ایک آدمی کو بڑا بڑھانا پڑتا ہے۔ کئی آدمی مل کر کے کاموں کو تقسیم کر لیتے،
سب مل کر کام کرتے ہیں. تو ضرورت کیا پڑتی ہے کہ ہم آپس میں مشورے سے کام کریں. سماج جماعت میں بہت سے کام ہوتے ہیں، ان کو انجام دینے کے لیے، پورا کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں. مختلف کام ذمہ داریاں ہوتی، پھر سب کا ایک بڑا ہوتا ہے، اس کا نام صدر نا، امیر، پریزیڈنٹ. اب ان میں جو ذمہ داری ہے، امیر اور مامور بولے تو جو لوگ امیر کے تحت رہتے ہیں، جو کام کرتے ہیں سنتے ہیں، ان کو مامور بولتے ہیں، اور جو کام لیتا ہے اس کو امیر بولتے ہیں. ان دونوں میں کیا تعلق ہے وہ اہم بات ہے. اس کو صحیح طور پر ہم رکھا جائے تو گاڑی اچھی چلتی ہے. جیسا بریک، ایکسیلیٹر اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، ان سب میں تناسب رہے تو گاڑی اچھی چلتی. اگر بریک بار بار پڑ گیا، کلچ اگر نہیں بدلا تو گاڑی اچھی. ایسے ہی امیر اور مامور کے تعلقات میں بہت ہی اچھا توازن، اچھا انتظام، نظم ہونا چاہیے. اس میں کیا ہے میرے بھائیوں، بہت مختصر، میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا. پہلے یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بتایا. اسلام ایک اجتماعی نظام ہے. اہم بات دل میں آپ کے بیٹھ جانا چاہیے، اسلام ایک سسٹمیٹک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ہم کو ہر معاملے میں اسی پر عمل کرنا ہے. یہ بات ہے، کوئی بھی کام ہو دین کے باہر نہیں ہے. پولیٹیکل ہو، مذہبی ہو، دینی ہو، نماز ہو، ہر چیز اللہ اس کو رسول نے بتائی ہے، اسی کے مطابق چلنے کا نام اسلام ہے. دولت کمانا برا نہیں ہے، دولت کمانا بھی نیکی کام ہے. دولت کمائیں گے آپ، غریبوں کو دیں گے، رشتہ داروں کو دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، سب کچھ تو اچھا کام ہے. ایسی بیوہ کرنا بھی اچھا کام ہے، شادیاں کرنا بھی اچھا کام ہے. ہر کام بھی اچھا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم، نبی کے حکم کے طریقے سے کیا جائے، وہ سب نیکی کام بنتا ہے. تو امیر کا کام، امیر کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے، بھلائی، اس کی ہمیشہ اچھائی کی تلاش، کمزوریاں خراب نہیں تلاش کرنا. اس کی پیٹھ پیچھے شکایت اور غیبت بھی نہیں کرنا، جو ہمارا میرا شکر آ ویسا کرنا. کوئی جو شکایت ہے سامنے بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کر لینا، تو وہی مسئلہ حل ہو جاتا، خرابی دور ہو جاتی، غلط فہمی بھی رہے تو دور ہو جاتی. اس طرح آپس کے تعلقات اچھے رہتے، خوشگوار ہے. جو حکم دے وہ اس کو پورا کرے. جو بھی حکم دے، مثلا اسلام میں ہے امیر کا ہر حکم پورا کرنا چاہیے. یہاں تک کہ بڑی بڑی حدیثیں آئی ہیں کہ جو اپنے امیر کی اطاعت کیا، اس نے اپنے رسول کی اطاعت کیا. جس نے اپنے رسول کی اطاعت کیا، اس نے اپنے اللہ کی اطاعت کیا. اب دیکھ رہے کاغذ گھنٹی لنک ملا، اللہ سے، رسول سے، امیر سے. تو امیر کی بات سننا، اللہ کی بات سننا ہے، اجر ملے گا، ہے نہیں؟ بہت بڑا ثواب ملے گا. یہ سمجھ. تو جب ایسا کرتے ہیں تو جماعت چھوٹی ہوتی مگر بہت مضبوط ہوتی. جو سائیکل پیڈل مارتی چلتی ہے، روکتی رک جاتی ہے، وہ سائیکل بہت کام کی ہوتی ہے، بہت دور لے جاتی ہے. لیکن پیڈل مار جو چلتی نہیں ہے، بریک کھینچتی رہے، وہ سائیکل کام کی نہیں ہوتی. ایسی جو جماعت امیر کی مرضی حکم پر چلتی ہے وہ کام کی جماعت ہے، اور جو نہیں چلتی ہے وہ بیکار نماز، چاہے بہت لاکھوں لوگ، اور چھوٹے دن کے اندر تھوڑے لوگوں مگر اطاعت کریں، وہ بہت بڑی جماعت ہے. اللہ ان سے بہت بڑے کام لیتے. تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں کی جماعتیں سینکڑوں ہزاروں سے دشمن کے لاکھوں فوج پر غالب آ گئی. اللہ کا سنتا ہے. تو بھائیو یہ ہے، اس طرح ہم لوگ اپنے امیر کی بات سننا چاہیے، وہ سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. اسی طرح امیر کا بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے مامورین کے ساتھ، اپنے جو ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرے، بھلائی کرے، ان سے ہمدردی کرے، دلی ہمدردی ان کو جیسا اپنے بچوں سے ہوتی ہے، ویسے ہی ہمدردی تمام اپنے ساتھیوں سے ہونا چاہیے.
ان کے لیے بھلائی چاہنا چاہیے، ان کے لیے اچھا کام کرنا چاہیے، ان کو اچھا کھلانے پلانے کا انتظام کرنا چاہیے، ان کو اتنا کام نہ دینا چاہیے ان تھک جائیں نہیں کر سکیں، آسان بول ڈالنا چاہیے اور ان کے کام میں خود بھی مدد کرنا چاہیے۔ اس طرح امیر معمول مل کے کام کریں گے تو آپ کو معلوم ہے ایک وہ دشمن حملہ کر دیے تھے بہت بڑی تعداد میں، تو مسلمان کیا کہ خندق کھودے، دیوار پر دشمن حملہ نہیں کرا، اتنی بڑی خندق تھی اور پورے شہر کے اطراف پر صحابہ پیارے نبی بھی ساتھ تھے، قمیض نکال کے کھودتے رہے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ، خود بیٹھ گئے میں نبی ہوں، میں حکم دینے والا نہیں، پسینے میں شراب ہو رہے، پسینے میں بھر گئے اور ویسے ہی پسینہ نکلتا رہا، کھودتے رہے آخر وہ پورے خندق کھود دیے اور اللہ نے غیر معاملے اور کامیابی عطا کی۔ تو دوستو یہ ان کے ساتھ ہمدردی ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ان کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، صرف کام نہیں لینا بلکہ فکر ہونا میرے ساتھی میرے مامورین دین کے کام چل رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور دین پر چل رہے ہیں، دینی کام کر رہے ہیں، اس طرح ان پر گہری نظر رکھنا چاہیے جیسے اپنے بچوں پر رکھتے ہیں، اور کوئی کمزوری کوتاہی ہوئے تو محبت سے ان کو سمجھانا چاہیے، سختی سے ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، اسلام میں نرمی سے محبت سے سمجھا کے ان کو پھر کام پہ لگانا چاہیے، یہ ہے اسلام۔ ایسا اگر کریں گے امیر اور معمول کے درمیان محبت پیدا ہوگی یارو، محبت، اور محبت یہ سب کچھ ہے دنیا میں، محبت کی وجہ سے دنیا میں لوگ صحابہ بڑے بڑے کام کریں ہیں، بڑے بڑے جنگیں جیتے ہیں، محبت ایک دوسرے سے، ایسی محبت خود بھوکے ہیں دوسرے کو کھلا رہے، ایسا کر کے وہ لوگ جنگی صبح وقت واقعہ بتائے تھے خالد صحیح صاحب جو ہے ایک صاحب بھوکے رہے اور جو ہے بیوی بھی بھوکی رہی، سب نے کھانا اپنے مسافر بھائی کو کھلا دیا، مسلمان بھائی کو کھلا دیا۔ ایسی ہونا چاہیے دوستو، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ امیر میں جن صفات، معمورین میں یہ صفات۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ نہیں سمجھ رہے تو بول دیجیے، سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ جی جواب ہی نہیں دیتے، سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات؟ امیر کے اندر یہ صفات اور معمول کے اندر یہ صفات ہو تو دونوں مل کر جیسے انگلیاں، ایک انگلی یہ چھوٹی ہے، یہ موٹی ہے، یہ لمبی ہے، ان میں ایسی گرفت ہوتے سا اتحاد ہوتا، وہ ایسا مضبوط پکڑ لے تو بڑے بڑے پہلوان نہیں چھڑا سکتے، یہ پکڑ کے بڑے بڑے وزن کو اٹھا لیتے ہیں، کیوں؟ ان پانچوں میں ایسا اتحاد ہے، مل کے ہو ایک بات پر سب مل کے عمل کرتے ہیں۔ تو دوستو ایسے ہی چند لوگ ہوں کسی جماعت میں یا صحیح ہوں، مگر ایک حکم پہ سب کرنے والے ہوں تو آپ دیکھیں گے غیر معمولی کام ہوتا ہے۔ میں ایک دو واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں دوستو۔ ایک جنگ کے لیے گئے صحابہ، دور تھا مقام، سمندر سے جانا تھا، جہازوں سے گئے، بہت دور گئے، پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ امیر سفر کا امیر جو کیا بولا، ساحل پہ پہنچے، پورے جہاز جلا دو، پورے جہاز جلا دو جس سے ہم لوگ آئے ہیں۔ ابھی ایسا کہہ رہے جس سے آئے ہوئے تو حکم کی تعمیل کر دیا، لوگ پورے جلا دیا۔ جلانے کے بعد ایک صاحب نے کہا، سردار یہ تو ہمارا ذریعہ ہے جس سے ہم آئے تھے، پھر جانے والے ہیں، ہم اگر یہ جلا دیے تو جائیں گے کیسا؟ دوری مز وطن بات چون رسیم، ترکے سبب ضروری شریعت اجاز، یعنی یہ ذریعہ چھوڑ دینا، ذریعہ جس ذریعے سے ہم اپنے 6 کلومیٹر ہوئے وہاں جا کے جلا دیں، ذریعے کو جلانا اسلام میں نہیں ہے نا ویسا، آپ ایسا کیوں کیے ہوئے تو؟ اور کہا کہ ہم تو دور اپنے وطن سے بہت دور آ گئے، یہ
غیر وطن میں آ گئے تو نوجوان سپاہی ایسا تھا، آپ کو معلوم تھا، ایسا تلوار پہ آ کے کھینچ کے چھوڑ کے بولا کیا کہا، غیر ملک میں ہم لوگ، ہر ملک ملک کے ماں کے ملک خدا ہے ماں، ہر ملک ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ ہمارے اللہ کا ہو. کیا ایمان ہے سوچی. لوگ بولے تھے غیر ملک ہے، ہندوؤں انگریزوں کا ملک ہے، ہمارا تو ہر ملک ہمارا ہے اس لیے کہ ہمارے اللہ کا ہے. کیا ایمان ہے؟ بول کیا ایمان. اس کے بعد ہوا یا بہت دلچسپ قصہ کیا، جنگ چلنے شروع ہوئی. وہ انگریزوں کا ملک تھا، وہاں سے فوجیں آتی رہی، مسلمان بھی فوجیں کٹ کے کم ہوتے رہے، یہاں تک کہ کم ہوتے ہوتے جو مسلمان تھوڑے رہ گئے. وہ تو بہت ہے، اب کیسے لڑے. آخر ڈھکیلتے سمندر کے کنارے پہنچ گئی مسلمان فوج، ہارتے 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 سمندر کے کنارے آ گئی. سپہ سالار ایک نوجوان تھا، نوجوانوں میں جوش بہت ہوتا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. گھوڑے پہ کھڑے ہو گئے، تقریر کیا، ساتھیوں ہم دشمن ملک میں ہیں، ہم اپنے ملک میں نہیں ہیں، اور ہم چھوڑے ہیں کٹتے جا رہے ہیں، کم ہو جائے. وہ لوگ آتے جا رہے ہیں، نہیں. تو ہم اگر یہاں سے بھاگنا بھی چاہیں جہاز نہیں ہے، سب جل کے خاک ہو. آپ سوچیں ہوں گے اب چلو ہارنے کا وقت تو بیٹھ کے بھاگ جائیں گے، کسے بھاگیں گے، کوئی خوب جہاز بھی نہیں. اب پیچھے بھی موت ہے، سامنے بھی موت ہے. نوجوان نے کہا سامنے بڑھو گے دشمن کی فوجیں آپ کو کاٹ کے رکھ دیں گی، مت بڑھو. پیچھے ہٹو گے سمندر کی لہریں آپ کو ڈبو دیں. لہٰذا موت ادھر بھی ہے ادھر بھی. البتہ فرق ہے موت میں، پیچھے ہٹ کے مرو گے بھاگتے ہوئے بزدلی کی موت ہے، وہ موت جہنم کی موت دوزخ میں. آگے بڑھ کے مرو گے، لڑ کے مرو گے، جنت کی موت ہے، اللہ کے فرشتے تم کو جنت ہے. دیر از ڈفرینس. تو آپ کون سی موت کو چاہتے ہیں، بزدلی کی موت، بہادری کی موت؟ بس یہی بات وہ بھی کہے تو میں جوش آ گیا اور ایک دم اللہ اکبر بول کے جو حملہ کرے ہے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد کرتے مسلمان، فرشتے بھی آگے پورے ملک کو. 700 سال حکومت کرے مسلمان وہاں اسپین بولتے ہو. کتنے سال؟ 700 سال حکومت کرے مسلمان، وہی مسلمان جو. تو یہ ہوتا ہے اطاعت. اگر وہ بولتے ہیں کہیں کو ہاں جہاز کا چلاتے ہیں اپنے میں، یہ کیا کام کریں بولے تو وہ ڈوب کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈوب کے مر جاتا، قصہ ختم ہے نہیں. تو یہ امیر کی بات میں حکمت ہوتی ہے. یہ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور ایک واقعہ میں اپنی زندگی کے سنا. ایک اجتماع ہوتا بنگلور میں، آل انڈیا اجتماع جماعت کے ذمہ داروں کا. میں جب آسام میں تھا وہاں سے آیا تھا، بڑے پورے ہندوستان کے بھارت کے لوگ، جماعت کے لوگ جمع. تو بنگلور میں کہاں تھا 20 کلومیٹر دور ایک ایسی ریسارٹ تھا، وہاں رکھا گیا تھا. دہلی کے، یو پی کے، ہر جگہ کے جماعت کے ذمہ دار آئے تھے، بیٹھے اجتماع ہو رہا تھا. ہمارے وہاں کے 2-3 دفعہ کھانے پکانے کے انتظام کر رہے تھے. میری صحیح ذرا خواب تھی، میں وہیں سو رہا تھا. تو دیکھا رات کے 9-10 بج گئے ہیں، تو کھانا کھا لیا. اب جو لوگ میزبان ہیں کھانا کھلانے والے، کھانے کو بیٹھے دونوں بیٹھے، ایک کھانا کھلا ناظم اور دوسرا انتظام کرنا. وہ انتظام کرنے والے کون تھے معلوم آپ کو؟ ایک بڑے بڑے گورنمنٹ کے آفیسر تھے، آسام میں بھی رہ چکے تھے، بڑے آفیسر رہ چکے. اور اب ان کا کام کیا تھا معلوم؟ 20 کلومیٹر دور ہے نا، کار سے لوگوں کو لے کے چھوڑنا جانا. بہت دور ہے نا، پورے انڈیا کے لوگ ہیں، کیسے جا رہے؟ اس لیے انہوں کار میں لے جا رہے، چھوڑ رہے، اسٹیشن پہ آ رہے، پھر جا رہے آ رہے، ایسے ہی چل رہا ہے. تو میں دیکھا رات 10 بجے کے بعد وہ لوگ کھانا کھانے دونوں بیٹھے. کون؟ امیر بھی ماموں. تو امیر ایک دم، اب دیکھ رہا ہوں اچھی طرح غور سے، کھانا ڈال لیا، ملا رہے. امیر بولے ارے بھائی وہ امیر ان کو چھوڑ کے آنا اسٹیشن کو، ٹائم ہو رہا ہے گاڑی کا. یہ بولنا ہی تھا
خود کھڑے ہوئے ہو، جا کے چھوڑنا ہے آنا ہے بولتے گاڑی وہی چلاتے تھے کار، فوراً کھڑے ہوئے، کھانا چھوڑیے، کھانے میں ہاتھ ڈالے، چھوڑ کے ہوئے۔ میں تو نہیں چھوڑتا تھا یار، یعنی دیکھے یار کیا ہے یہ، انداز دیکھو، کھانے بجے میں ایسے کھاتے 2 منٹ ٹھہرو، پہلے کھا کے بھاگتا ہوں، ویسے نہیں ویسے ہی کھڑے، کھانا چھوڑ دیے، لے کے چلے کے جا کے اسٹیشن چھوڑ کے واپس آیا۔ آج تک بہت دور ہے نا، کافی وقت چل کے 11-12 بجے میری صحت خبر میں میں جاگتے ہی بیٹھا، دیکھا رات کو 11-12 بجے دونوں بیٹھ کے کھا رہے، کون؟ ناظم اجتماع بھی، وہ کارکن، کھانا بیٹھے۔ مجھے تعجب ہوا، ارے بھائی ناظم صاحب اب تک کھانا نہیں کھائے؟ نہیں کھایا میں صاحب، اتنی رات ہوگی نا جی، نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ میرا کارکن جو ہے کام کو گیا ہوا تھا، اسٹیشن گیا ہوا تھا، میں اس کا انتظار کر رہا تھا، آئی واز ویٹنگ فار ہم، اب آ گیا ہے مل کے کھا رہے۔ اتنی محبت کارکنوں سے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ اتنی محبت کہ وہ کھانا نہیں کھایا، میں بھی نہیں کھایا، آئے وہ مل کے کھائیں گے۔ اتنی محبت امیر کو مامور سے، اور مامور کو اتنے کہ زبان سے نکلا کھڑا ہوا، نوالا ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا، جا کے کھڑا۔ جبھی جماعت کام کرتی ہے، یاد رکھ، جبھی دنیا میں کام ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کے سامنے بھی ایسے نمونے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگ بھی یہ سب سیکھیں گے اور ایسے کریں گے۔ آئندہ چل کے آپ ہی لوگوں کو جماعت اسلامی کا کام کرنا ہے۔ ہم کب جانے والے ہیں، پرانے لوگ سب رخصت ہونے والے، کب جاتے نہیں معلوم، اب آپ کو سنبھالنا ہے، سنیں آپ کو سنبھالنا ہے، اسی کو جو یہ کرنا ہے چاہتے کو۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، تو صفات بھی عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سے کام بھی لے اور راضی ہو جائے، اور آپ کے ہاتھوں سے بہت بڑا کام لے لے اللہ تعالیٰ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگ نظمیں جو پڑھتے اچھی جذبے سے پڑھنا بابا،